خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد۔ لیے شفائے کاملہ دربار میں یا پیر، بیمار اسیاں آ گیا بغداد والے مرشد۔ جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد۔ دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کے تیرے قدموں میں جو آ گیا سو پا گیا بغداد والے مرشد۔ اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار، بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد۔ بے وضو نماز پڑھنے کا علم۔ ایک بزرگ جن کا نام ابو الفرج بن الحامی ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بغداد شریف کے محلہ باب العز جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں سے واپسی پر حضرت غوث سمدانی کے مدرسہ کے قریب سے گزر ہوا۔ اسی وقت عصر کی نماز کا وقت تھا، وہاں تکبیر کہی جا رہی تھی۔ دل میں خیال پیدا ہوا نماز عصر یہیں ادا کی جائے اور ساتھ ہی حضور غوث الثقلین کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا جائے۔ جلدی میں یہ خیال نہ گزرا کہ بے وضو ہوں، چنانچہ اسی حالت میں جماعت سے جا ملا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے، تم نے اب ارادہ کیا ہے بے وضو نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کا فرمان سن کر مضطرب ہو گیا، کیونکہ آپ میرے پوشیدہ حال سے بھی واقف تھے۔ ملک شام میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تو آپ عراق سے فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب حضرات نے ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد محبوب سبحانی غوث سمدانی نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، قسطنطنیہ میں فلاں کافر کو یہاں لا کر حاضر کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً اس کو بارگاہ غوثیت سمدانی میں حاضر کر دیا۔ آپ نے اس کافر کو مسلمان کر کے اسے عہدہ ابدال پر فائز فرما دیا۔ باقی سب ابدالوں سے فرمایا، انتقال کرنے والے ابدال کے مقام پر اسے مقرر فرما دیا ہے، جس پر تمام ابدالوں نے آپ کے سامنے سر جھکا لیا۔ ایک روز ایک عورت حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر النورانی کی بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، حضور دعا فرمائیں اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے مراقبہ فرما کر لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا، پتہ چلا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں 2 بیٹوں کے لیے دعا کی۔ بارگاہ الہی سے ندا آئی کہ اس کے لیے تو لوح محفوظ میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا، آپ نے 2 بیٹوں کا سوال کر دیا۔ پھر آپ نے 3 بیٹوں کے لیے سوال کر دیا تو پہلے جیسا جواب ملا۔ پھر آپ نے 4 بیٹوں کے لیے سوال کیا، پھر وہی جواب ملا۔ آپ نے 5 بیٹوں کا سوال کیا، جواب پھر وہی ملا۔ آپ نے 6 بیٹوں کا سوال کیا تو جواب وہی ملا۔ پھر آپ نے 7 بیٹوں کا سوال کیا تو ندا آئی، اے غوث اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بھی بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 لڑکے عطا فرمائے گا۔ لڑکی سے لڑکا بن گیا۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ غوثیت السمدانی قدس شیخ عبدالقادر جیلانی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور ایک لڑکا لینے کے لیے بارگاہ میں ملتجی ہوں۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز عطا فرمائے جن کا تو طالب ہے۔ وہ شخص روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا۔ مشیت ایزدی سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا، عرض کیا، حضور میں نے تو لڑکے کی تمنا کی تھی، یہ تو لڑکی ہے۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، اسے لپیٹ کر اپنے گھر میں لے جاؤ۔ پردہ غیب سے کرشمہ الہی دیکھو۔ وہ آپ کے ارشاد کی تکمیل کرتا ہوا لڑکی کو لپیٹ کر گھر آیا تو دیکھا لڑکی کی بجائے لڑکا نظر آیا۔
آپ کی دعا نے تقدیر کو بدل دیا۔ حضرت شیخ ابو المظفر نے حاضر ہو کر عرض کیا، جناب میرا ارادہ ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ہے، میرا قافلہ تیار ہے، 700 دینار کا مال تجارت کے لیے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ جائے گا۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو کر باہر نکلا تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے شیخ حماد کا فرمان سن کر کہا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہیں سفر میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر کو روانہ ہو گیا۔ ملک شام میں جا کر 1000 کا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد تاجر کسی کام کے لیے حلب گیا، حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا، نیند کا غلبہ تھا، آتے ہی سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے عرب بدو نے اس قافلے کو لوٹ لیا، قافلے کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیا، ان بدوؤں نے بھی قتل کر دیا اور خود اس پر بھی بدوؤں نے حملہ کر کے اس شخص کو بھی مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا، اسے اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑا ہوا اس جگہ پہنچا، دینار مل گئے۔ دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو بغداد شریف واپس جانے کی تیاری کی۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا، پہلے شیخ حماد کی خدمت میں حاضری دے دوں یا محبوب سبحانی شیخ ربانی عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضری دوں، کیونکہ آپ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہوا۔ اسی خیال میں تھا کہ اتفاقاً شیخ حماد سے ملاقات ہوئی تو آپ نے تاجر سے فرمایا، پہلے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضری دو، کیونکہ وہ غوث العظم ہیں، انہوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر لیا اور مال کے تلف ہونے کو نسیان سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث العظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد نے تجھ سے کہا واقعی اسی طرح ہوا۔ میں نے 70 دفعہ بارگاہ الہی میں تیرے لیے دعا کی تھی کہ وہ تمہیں قتل کو بیداری خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے۔ در غوث العظم اور کعبہ کی زیارت۔ شیخ ابو محمد صالح نے بیان کیا، شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں بغداد شریف فقراء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن اپنے خلوت خانے کے دروازے پر ہی بٹھائے رکھا۔ 20 دن کے بعد آپ نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو صالح اس سمت دیکھیے۔ جب میں نے اس سمت دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر دیکھو۔ جب میں نے ادھر دیکھا تو پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ دست مصطفیٰ غوث اعظم کے سر پر۔ ایک مرتبہ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی النورانی حضور نبی کریم کے روضہ انور پر 40 دن تک کھڑے یہ شعر پڑھتے رہے، میرے گناہ سمندر کی موجوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ ہیں، بلند پہاڑوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑے ہیں، لیکن جب کریم بخشنے لگے تو یہ مچھر کے پر کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بار جب حاضر ہوئے تو گنبد خضرا کے سامنے یہ شعر پڑھے، حالت بعد میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجتا تھا جو میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی، اور اب میں خود حاضر ہوا ہوں، سو اپنا دانا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹوں کو ان کے چومنے کا فخر حاصل ہو جائے۔ بس اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت ظاہر ہوا، آپ نے مصافحہ فرمایا، اس کو بوسہ دیا اور اپنے سر پر رکھا۔ سبحان اللہ۔